آپ کا میزبان سلیم دانش۔ اسلام کا پیغام علم اس کی تعلیمات میں سب سے نمایاں ہے، اسی لیے اسلامی تاریخ میں فروغ علم و ہنر کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی گئی ہے۔ مسلم ہسٹری میں فروغ پانے والے فنون لطیفہ کا جدید دور کے تمام فنون پر ایک گہرا امپیکٹ ہے۔ اپنی ہفتہ وار پروگرام دین و دنیا میں آج ہمارا پھر موضوع ہے اسلام اور فنون لطیفہ۔ تشریف رکھتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے، شاعر ہیں، ڈرامہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی فراز علی صاحب، صحافی ہیں، نقاد ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد ادریس صاحب، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں اسلامک سینٹر لندن کے۔ ہم تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہر علم کے فروغ میں اسلام نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے، بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فنون لطیفہ کے فروغ میں اسلام کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی اور اس میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کی کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ گویا ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فائن آرٹس کا ذکر ہے، فنون لطیفہ جو ہے یہ بھی یقیناً ایک علم ہے اور اس علم کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ فنون لطیفہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر خطاطی کو لیں، کیلیگرافی کو ہم لیں تو کیلیگرافی ایک ایسا ہنر ہے، ایسا فن ہے جس کا ہاتھ اور قلم کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل کی اس میں باقاعدہ قلم کی اہمیت کو واضح کیا اور فرمایا علم بالقلم، کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ پھر سورہ نون والقلم کو اگر پڑھیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، فرمایا والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے اس کی جو قلم کا لکھا ہوا ہے۔ تو گویا قلم پر اور قلم کے لکھے ہوئے پر یہ قسم کھا کر زور دینا گویا ایک خطاطی کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ ایک اہم فن ہے اور باقاعدہ اس کے ذریعے آنے والے ادوار میں لوگ بڑی بڑی ترقی کریں گے اور اس سے انسانیت کو ایک ذوق اور تسکین ملے گا۔ اس کے صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ثقافت کے اجزاء میں انسانی عقائد بھی شامل ہیں، تو عقائد جو ہیں کلچر اور آرٹ کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم مسلم فنون لطیفہ کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ مثلا ایک چھوٹی سی جس نے تاج محل دیکھا ہے تو وہ اس کے ذہن میں پہلا تصور یہ آتا ہے کہ یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اسے گائیڈ کرے، اسے آپ کوئی سکس سینس کہہ لیں یا سپر نیچرل سینس کہہ لیں یا الہام کہہ لیں۔ تو یہ چیز جو ہے مذہب ایک آرٹ کا اور روحانیت کا جو ہے یہ ایک گہرا تعلق ہے۔ بغیر جو ہے اس روحانیت کے، ایک روحانی قوت کے بغیر، روحانی پاور کے بغیر کوئی بھی کریٹیوٹی یا امیجنیشن جو ہے وہ اس طرح لازم۔ مسلمانوں نے ان کی جو وسعت نظری تھی اور جو ان کی عقائد کے اندر ایک وسیع قلبی تھی وہ پھر دیکھیں آپ واسی مسجد کے حوالے سے آئی ہے کہ میں میرے کام میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ڈگنیٹری ہے تو اس کو واسی مسجد یا اس طرح کے قلعہ وغیرہ میں لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی بڑا بندہ جو کہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا کوئی ہو، اس کو جب میں سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے وہاں لے کے آیا ہوں تو خواہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مبہوت ہوتے ہوئے ضرور دیکھا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دم کھینچ لیں اس کو، پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل ورک ہے، یہ بڑا کمال۔ اور یہ سارا آتا ہے عقیدے سے۔ جس عقیدے میں وسعت نظری موجود تھی، جس عقیدے میں لوگوں کے ساتھ تحمل اور پرتباری موجود تھی، اس عقیدے نے اپنی بلڈنگ کو، اپنے آرٹ کو، باقی چیزوں کو بھی وسعت دی ہے۔ بڑی بڑا کمال کی بات۔ علامہ صاحب، صدیوں سے اسپین جو ہے وہ علوم و فنون کا محور اور مرکز رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہی خلیفہ عبد الرحمن الثالث کے زمانہ آپ جامع مسجد قرطبہ کا اگر اندازہ کریں تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے مورخین نے، اور آج بھی لوگ اپنی نظروں سے جا کے اس کا نظارہ کرتے ہیں کہ اس مسجد کے صرف 1093 ستون تھے۔ یہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا اور اتنی بڑی مسجد یہ قالی شان فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا کہ اس کے اندر 4700 باقاعدہ بلب دیے جلائے جاتے تھے اور کیلکولیشن کر کے باقاعدہ لکھا گیا کہ اس مسجد کے اندر سالانہ ان بلبس کو، ان دیوں کو روشن کرنے کے لیے 24,000 پاؤنڈ کا زیتون کا تیل استعمال ہوا کرتا تھا۔
تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا اس کرتبہ اور اسپین کے اندر یہ ایک فن تعمیر کا شاہکار تھا. پھر زہرا پیلس کو آپ دیکھیں, اس کا اگر آپ اندازہ کریں تو اس کے حوالے سے بھی اسی طرح لکھا کہ اتنا عظیم الشان وہ پیلس تیار ہوا کہ جس کے اندر صاف اور شفاف پانی روا رہتا تھا, اور اس کے لیے تعمیر کرنے کے لیے ہر روز فیکٹری کے اندر 6000 ماربل کے پتھر تیار کیے جاتے تھے, جس میں سونے کا کام ہے, جواہرات کا کام ہے, ہیروں کا کام اس کے اندر کیا گیا ہے. وہ مسلم جو دور حکومت تھا مسلم دور حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوا. جی یہ دور تھا کہ جس وقت ابھی یورپ پورا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. تو اس سے یورپ نے کیا اثر دیا؟ فنون لطیفہ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دور کی یہ بات ہے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا کہ اس کرتبہ شہر کے فقط ایک مشرقی محلہ میں 170 خواتین تھیں جو کیلیگرافرز تھیں, جو قرآن پاک کی کاتب جن اس کی کتابت کا کام کیا کرتی ہیں. مورخین بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلمان مترجم موجود نہ ہوتے تو کبھی بھی یورپ میں اس علم کی روشنی نہیں پہنچتی تھی, وہ وہی بند ہو کے پڑی رہتے تھے. یہاں تک کہ اناجیل اربع میں سے بہت ساری برناباس کی انجیل جو ہے جو مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ صرف ٹرانسلیشن نہیں کی, جتنے گریک فلاسفر تھے یہ فلسفے کے اوپر سارے کے سارے نپے تلے ہوئے تھے اور کبھی بھی ریسرچ کا کام نہیں کرتے تھے. مورخین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ریسرچ کو انٹروڈیوس کیا. ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو فنون لطیفہ کی ڈفرینٹ اصناف ہیں اس پر ہے, آئے ملاحظہ کرتے ہیں رپورٹ. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے. ہر فن سیکھنے کے لیے کوئی وقت جو ہے درکار ہوتا ہے, لیکن تجوید و قرات حاصل کرنے کے لیے, اس فن کو حاصل کرنے کے لیے انسان میرے خیال عمر بھی لگا دی جائے نا تو یہ فن ایسا ہے کہ سیکھتا ہی جاتا ہے انسان. ڈیزائن اور کائنات میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, پرنسپلس آف ڈیزائن اور ایلیمنٹس آف ڈیزائن. ایلیمنٹس آف ڈیزائن کیا ہے؟ کلرز, ڈفرینٹ شیپس, ٹیکسچرز, لائنس اینڈ پوائنٹس وغیرہ جو بھی آبجیکٹس ہیں. اور پرنسپلس آف ڈیزائن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کے درمیان ریدم کتنا ہے, کنٹینیوٹی کتنی ہے, بیلنس کتنا ہے. جیسے کہ دنیا, یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, ہر طرف آپ کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو ڈفرینٹ کلرز نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ شیپس نظر آتی ہیں. پھول اگر آپ لیتے ہیں تو ان میں کتنے زیادہ کلرز ہوتے ہیں, ٹیکسچرز ہوتے ہیں. تو یہیں سے انسپائر ہو کر پینٹنگ بھی کی جاتی ہے. اچھا اسپین سے کم حاصل کیا ہے کروسیڈز. ایک اور بات تھا, جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ گلیاں جو ہیں پختہ بھی ہوتی ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ٹوٹل سیوریج سسٹم بھی ہوتا ہے. ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ گھروں میں رننگ ڈرنکنگ واٹر بھی ہوتا ہے. ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ رات کو مشعلیں بھی روشن کی جاتی ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ چوکیدار اور سٹیڈل جسے کہتے ہیں جو فصیل شہر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ شہر میں کتب خانہ بھی ہوتا ہے. یہ جو واش بیسن ہے جس کو آپ کہتے ہیں, یہ واش بیسن جو ہے یہ یورپ میں پانی جو تھا اسی کے اندر وہ کلی کرتے تھے اور اسی کے اندر دودھ دھویا کرتے تھے. کوئی ایسا آپ کو موقع ایسا نہیں ملے گا جس میں کارڈ پہ رومی کی حکایت کی کنکلوڈنگ فکریں جو ہیں اس کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا ہوگا. یہ وہ مشرق کی ایسٹ ایویسینا جو تھا اس کی کتابیں آج تک ٹرانسلیٹ ہونے کو بات کہتے ہیں نا کہ مگر علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں گزری ہو جانے سے پارا, وہ والی کیفیت جو ہے آج وہاں پر اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ سارے کا سارا باخبر علم جو ہے وہ انہوں نے ایسٹ بھی لیا اور ایک طویل عرصے تک اس کو وزڈم آف دی ایسٹ کہتے رہے.
और ये जो बात है कि मगरब ने और यूरोप ने इस्लाम से बहुत ज्यादा अलूम और फनून में लिया है, अखज़ किया है, स्पेशली फाइन आर्ट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि फाइन आर्ट्स में उन्होंने क्या हासिल किया? जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात होगी। और यह साहब ने भी बात की कि जैसे कार्डों पे रूमी आजकल इन फैशन है। उफा एक क्रिश्चियन किंग है मॉरिसिनिया का, जो कि 8वीं सदी ईस्वी का किंग है। उसके मुताबिक A.H. क्रिस्टी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम है द लेगेसी ऑफ इस्लाम। उसमें वो लिखता है कि उस बादशाह का जो सिक्का था, उस सिक्के के ऊपर खत्ते कुफर में मुस्लिम रिलीजियस फॉर्मूला मौजूद था, यानी कि कलमा तैयबा मौजूद था क्रिश्चियन किंग के सिक्के के ऊपर। और बात क्या थी? बात ये थी कि वहां उस मुल्क में गालबन कोई अरबी से आशना नहीं था लोग, लेकिन वो खाते कुफी उनको एज ए पीस ऑफ डिजाइन इतना खूबसूरत लगा। जैसे आजकल भी हम डिजाइन देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि शायद इसकी कोई इबारत ही हो, इसका कोई मतलब नहीं हो, डिजाइन कॉपी कर लिया, कहीं से देखा डिजाइन कॉपी कर लिया। तो वो उन्होंने डिजाइन जो था अपने सिक्के पे कॉपी कर लिया, और वो सिक्का जो था वो जो आज हम कर रहे हैं वो उस वक्त, हाँ, वो सिक्का बड़े अरसे तक चलता रहा, और कोई ये बताने वाला नहीं था कि जनाब ये जो है ये भारत है और ये मुसलमानों का कलमा। और इसी तरह ये तो खैर थोड़ी सी पुरानी बात है, थोड़ी सी आयरलैंड का में एक मेडल था जो कि तकरीबन 9th सेंचुरी तक दिया जाता रहा, बड़े उनके जो सिपाही थे उनको दिया जाता रहा वो मेडल। उस मेडल के दरमियान में खते कुफी के अंदर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। और वहां भी यही वाकया था कि आयरलैंड में आज भी कौन अरबी पढ़ने वाला जानने वाला होगा, तो आयरलैंड में वहां कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं था, तो वो खते कुफी जो था वो प्रिंट होके उसका देखा। अब देखिए डोम जो है टोटली मुसलमानों का की इन्वेंशन है पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। और मुगलों का डोम तो कमाल की बात ये थी कि मुगलों के डोम 2 तरह के होते थे। एक ऊपर होता था डोम जिसको वो प्रोटेक्टेड डोम कहते थे, उसके अंदर फिर अच्छा खासा फासला होता था, फिर नीचे जो नक्काशी के लिए डोम अलग बनाया जाता। अच्छा, तो फिर उन्होंने फ्लूटेड डोम, ये जो बीच में लाइनें बनी होती हैं, बांसुरियां से बनी होती हैं, फ्लूटेड डोम। ये डोम का इन्फ्लुएंस देखिए आप कि आप माल रोड की सारी इमारतें जो हैं ये ब्रिटिश उसकी हैं। आपको यहाँ पूरे के पूरे डोम से नजर आएंगे, आपको डोम से खाली डोम का इंपैक्ट इतना था, उसका हुस्न इतना था कि इवन लंदन के स्टेशन के अंदर वो डोम्स आएंगे। ठीक है, आपको जितनी भी उनकी कैपिटल हिल की बिल्डिंग अमेरिका की हैं और उसके अंदर हर कैपिटल के अंदर जो बिल्डिंग है वहां आपको डोम नजर। डोम मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया में उसको डेवलप किया और फिर उसके बाद उसको माइग्रेट यहाँ करके लेके आए और फिर देन डोम बिके। अदरवाइज डोम का कॉन्सेप्ट किसी जगह पे था, ये माइकलैंजेलो वगैरह जो है ये बाद में आके उन्होंने उसके अंदर बनाया, वरना आप देखेंगे कि वो यूं करके उठता था, वो जो रोमन आर्किटेक्चर था, जो इटालियन आर्किटेक्चर, और ऊपर से फ्लैट हो जाता था। मार्बल के अंदर लिखने की बात हो रही थी और पत्थर के अंदर लिखने की बात, तो आज ही मैं मुताला कर रहा था, अगर ताजदारे कायनात सल्लम के जमाना देखे हम, तो उस जमाना के अंदर जो आपकी मुहर मुबारक थी, जो आपकी अंगूठी थी जिसको लगाते थे, वो पत्थर के अंदर उसको तराश के मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो गोया ये काम उस दौर में मुसलमानों ने लोगों को बुनियाद के तौर पर दिया।